بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات کنفرم کیجئے گا، ہماری مساجد میں جب بھی اذان دی جاتی ہے تو اذان دینے سے پہلے سورج کا سایہ دیکھا جاتا ہے، چاند اور تاروں کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے۔ ام لکم سلطان مبین۔ مسجد میں موجود وال کلاک کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ صلاۃ الظہر کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ الاسراء، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل۔ نماز قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ ہم سورج کا ڈھلنا دیکھتے ہیں یا محراب والے کلاک پہ موجود ٹائم دیکھتے ہیں۔ ام لکم سلطان مبین۔ عصر کو لیجئے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صار ظل کل شیء مثلہ او مثلیہ، عصر کا وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یا جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے۔ ایک بات بتائیے، عصر کی اذان دینے سے پہلے کیا ہم مسلمان چیزوں کا سایہ میجر کرتے ہیں یا مسجد میں موجود وال کلاک کو دیکھتے ہیں؟ ام لکم سلطان مبین۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارے موبائلز میں پریئر ٹائمز ایپس جنہیں ہم فالو کرتے ہیں، اب فجر کا وقت، اب ظہر و عصر کا وقت، اب مغرب اور عشاء کا وقت، کیا کہتے ہیں آپ؟ آگے چلتے ہیں۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے مساجد میں ہی رمضان کیلنڈر تقسیم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ شاپس پہ، ہوٹلز پہ، ریسٹورانٹس پہ، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں، انٹرنیٹ پہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم کیلنڈرز پبلش کرتے ہیں اور مہینہ بھر اسی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں۔ سحری کا وقت، افطار کا وقت، ایمانداری سے بتائیے، سحری کے وقت ہم تاروں کو دیکھتے ہیں، تاروں کی پوزیشن دیکھتے ہیں؟ ہم افطار کے وقت سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا مسجد میں موجود، گھروں میں موجود، موبائل میں موجود ٹائم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیلنڈر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، سورج کا سایہ نہ دیکھنا اور کلاک دیکھنا، یہ اذان کے اوقات سورج کے سائے، چاند اور تاروں کی پوزیشن سے گھڑی پہ شفٹ ہوئے، ڈیجیٹل کلاک پہ شفٹ ہوئے، وال کلاک پہ شفٹ ہوئے، سن رائز، سن سیٹ، ایک منٹ اس کا تعین مہینہ پہلے کر دیا گیا، اور ہماری سحری، ہمارا افطار تاروں کی پوزیشن اور غروب شمس سے کلاک پہ کیسے شفٹ ہوا؟ کبھی غور کیا؟ یہ فزکس نے کیا۔ فزکس نے ہمیں رسٹ واچ دی، فزکس نے ہمیں وال کلاک دی، فزکس نے ہمیں ڈیجیٹل کلاک دیا، یہ فزکس نے کیا۔ اور astronomy ہمیں سورج، چاند، تاروں کی پوزیشن کا سائنٹیفک علم دیا، اور اسی فزکس نے سورج، چاند، تاروں کی سائنٹیفک میجرمنٹ دی، اور انہی سائنٹیفک میجرمنٹس کی روشنی میں ہم سورج کے سائے سے کلاک پہ شفٹ ہوئے۔ سحری اور افطار کے لیے تاروں اور سورج کی پوزیشن سے کلاک پہ شفٹ ہوئے۔ ایک بات بتائیے، سورج کے سائے، چاند اور تاروں کی پوزیشن سے کلاک کے شفٹ ہونے تک کا سفر کس کی کنٹریبیوشن؟ فزکس، ایسٹرونومی کا علم رکھنے والے
سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشن یا کسی امام مسجد صاحب کی، کسی خطیب صاحب کی، کسی فقیہ صاحب کی، کسی مجتہد صاحب کی کاوش نہیں نا، یہ ساری ہستیاں ہمارے لیے محترم، لیکن اپنے اپنے دائرہ کار میں. جب سورج، چاند، تاروں کی موومنٹس کو لے کر ایسٹرونومی کی ایک ایک بات سال بھر ٹھیک، تو یہ 4 اوکیزنز، رمضان المبارک کا چاند، شوال کا چاند، ذی الحجہ کا چاند، محرم الحرام کا چاند، ان میں ایسا خاص کیا ہے کہ سائنس غلط؟ ظلم تو یہ ہے کہ اسی سائنس پہ بے یقینی، بے اعتمادی کا اظہار کرتے وقت بھی ہمارے انتہائی معزز علماء کرام کی آنکھوں کے سامنے جو ڈیوائس اس وقت موجود ہوتی ہے، ام لکم سلطان مبین، ٹیلیسکوپ، وہ بھی اسی فزکس کی پروڈکٹ ہے. اگر نیکڈ آئی سے حاصل کردہ آپ کا علم physicist, اور astronomer, کے علم سے افضل، زیادہ ایکوریٹ اور زیادہ اوتھینٹک ہے، تو یہ رسٹ واچ پھینک دیجئے، اپنی اپنی مساجد سے وال کلاک ہٹا دیجئے، رمضان کا کیلنڈر چھاپنا چھوڑ دیجئے. یہ جو اعلان ہوتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں اتنے منٹس باقی، یہ منٹس کہنا چھوڑ دیجئے. افطار کے وقت مساجد کی چھتوں پہ چڑھ کر سورج دیکھا کریں. خدا را ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس وقت کلاک کے ڈیجٹس کو دیکھیں، کلاک کے ہینڈز کو دیکھیں، ان کی سوئیوں پہ نظر ڈالیں. اگر ایسا نہیں تو رؤیت ہلال کمیٹی، مون سائٹنگ کمیٹی کی تشکیل نو کیجیے، عدل پہ مبنی، علم و حکمت پہ مبنی، دلائل اور استدلال پہ مبنی، کنونسنگ آرگومنٹس پہ مبنی تشکیل نو کیجیے. اور اس کمیٹی کے ارکان کا انتخاب فقط متعلقہ، مطلوبہ، ریکوائرڈ سائنسی علم کی روشنی میں کیجیے. اور یہ متعلقہ، مطلوبہ، یہ ریکوائرڈ سائنسی علم فلکیات ہے، اسٹرونومی ہے. اور اس کمیٹی کے ارکان صرف اور صرف وہی اشخاص ہوں جنہیں ماہرین فلکیات کہا جاتا ہے، جنہیں ایسٹرونومرز کہا جاتا ہے. کہ عدل کا تقاضا یہی ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے. تو آئیے سال کے پہلے مہینے کا آغاز محرم الحرام کے ہلال سے کچھ اس انداز سے کیا جائے کہ اس ہلال کا فیصلہ ایسے اشخاص کریں جو یہ فیصلہ کرنے کے اہل ہیں، جن کے پاس فلکیات کا علم ہے، جو ماہرین فلکیات ہو، جو چاند کی موومنٹس کا، چاند کی ویزیبلٹی کا ایکوریٹ اور اوتھینٹک علم رکھنے والے ہوں. کہ عدل کا تقاضا یہی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا هو اقرب للتقوى. اور عدل کیا ہے؟ کہ ہر شخص سے وہی کام لیا جائے جس کا وہ اہل ہے، یا ہر شخص وہی کام کرے جس کا وہ اہل ہے. اگر الٹ ہوگا تو یہ عدل نہیں، ظلم کہلائے گا. اللہ رب العزت ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظلم سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عدل کو انشور کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں ظلم کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کاوش کا حصہ بننے کی توفیق بخشے. اللہ رب العزت ہمیں علم و حکمت کی بنیاد پہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کائنات کل کے خالق کا حکم بھی یہی ہے، اس کا فیصلہ بھی یہی ہے، اور
تمام انسانوں کی باقی تمام مخلوقات پر فضیلت کا معیار بھی یہی علم ہے، یہی حکمت ہے۔ تو آئیے آج فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے محلے کی مسجد کے خطیب صاحب، فقیہ صاحب، مجتہد صاحب، مفتی صاحب کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کریں کہ علم و حکمت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور آئیے ہم تحریک چلائیں کہ جس طرح حدیث کا کام محدث نے کیا، جس طرح تفسیر کا کام مفسر نے کیا، جس طرح فقہ کا کام فقیہ نے کیا، جس طرح اجتہاد ایک مجتہد نے کیا، خدا را اسی طرح ایسٹرونومی کا کام ایسٹرونومر کو کرنے دیجیے، فلکیات کا کام ماہر فلکیات کو کرنے دیجیے۔ اپنی اصلاح مقصود، اس معاشرہ کی اصلاح مقصود۔ یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اسلام جیسا سچا دین مذاق بن کے رہ جائے۔ اسلام اتنا فرسودہ نظر ہے۔ اسلام تو ریزننگ پہ بلیو کرتا ہے۔ اسلام تو اسی کائنات کے سسٹم کو بنیاد بنا کر لوگوں کو دعوت حق دیتا ہے۔ سوچئے گا، اور اگر مجھ سے غلطی ہوئی میری اصلاح فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ Your love is all I need, Allah.